آپ کو قرآن مجید سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف غوث پاک ہی اللہ کے ولی نہیں ہے پیدائشی، قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت کے پیدائشی ولیوں کا ذکر موجود ہے۔ سنیے ذرا، قرآن مجید کی بات کرتا ہوں اب میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر فرمایا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم بھی پیدائشی مادر ذات اللہ کی ولیہ تھی۔ سنیے ذرا، حضرت مریم کی ولادت کی شان سے ہوئی۔ حضرت مریم کے والد کا نام تھا حضرت عمران رحمت اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت حنہ رحمت اللہ علیہا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس وقت جو اللہ کے نبی تھے ان کا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران رحمت اللہ علیہ اور اس وقت کے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، یہ دونوں ہم زلف تھے۔ ہم زلف کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی جو بیویاں تھیں وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ، حضرت عمران رحمت اللہ علیہ کی زوجہ، یہ دونوں آپس میں کیا تھی؟ بہنیں تھیں۔ حضرت عمران اور حضرت حنہ جو حضرت مریم کے والد اور والدہ ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا شادی کو، پھر ایسی عمر آ گئی کہ اس عمر میں اولاد ہونا ہی جو ہے ناممکن ہوتا ہے۔ جب اس عمر میں پہنچ گئے، ایک وقت پھر ایسا آیا کہ حضرت حنہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھی ہیں۔ ایک درخت کے سائے میں حضرت حنہ بیٹھی ہیں، حضرت مریم کی والدہ۔ اب کیا ہوا؟ درخت کے سائے میں بیٹھی، انہوں نے دیکھا درخت کے اوپر ایک پرندہ ہے اور وہ پرندہ اپنے بچوں کو دانا کھلا رہا ہے۔ اس عمر میں جا کر حضرت حنہ رحمت اللہ علیہ کا جو ولادت کا شوق تھا اور زیادہ ہو گیا، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب پرندے کو دیکھا کہ پرندہ اپنے بچوں کو دانا کھلا رہا ہے، حضرت مریم کی جو والدہ تھی وہ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں اور اولاد کا شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ مجھے ایک سالے بیٹا عطا فرما، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ پھر نظر مانی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دوں گی۔ اب یہ بھی یاد رکھیں، اس وقت بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو رکھا جاتا تھا، اور بالغ ہونے تک لڑکے بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب بالغ ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد اپنا جو مرضی کرے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن بالغ ہونے تک بیت المقدس کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی، انہوں نے منت مانگ لی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، میں پھر اس اولاد کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ رب العزت نے وقت گزرتا گیا، نظر مان لی، وقت جب گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ حضرت عمران رحمت اللہ علیہ اور حضرت حنہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تشریف لے آئی۔ جب حضرت مریم کی والدہ نے دیکھا کہ میں نے تو بیٹے کی منت مانگی تھی، بیٹی ہو گئی ہے، اور بیت المقدس کی جو خدمت کرتے ہیں وہ لڑکے کرتے ہیں، لڑکیاں نہیں کرتی، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی چھوٹی سی بچی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں چلی گئی۔ بیت المقدس میں اس وقت 4000 خدام رہتے تھے، 4000 خدام، اور ان کے جو سربراہ تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ وہاں پہ جب گئی اپنی بیٹی کو لے کر حضرت مریم کی والدہ، اور جا کر ان کو بتایا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی اللہ کی بارگاہ میں
کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ نے مجھے اولاد دے دی ہے لیکن بیٹی ہے، اگرچہ یہاں پہ بچیاں خدمت نہیں کرتی لیکن میں نظر مان چکی ہوں، میری طرف سے اس کو قبول فرمائے۔ انہوں نے وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے جو نیچے ان کے طبقہ تھا، جتنا بھی خدمت کرنے والا بیت المقدس کا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم اس پاک باز بچی کی خدمت کریں گے، کوئی کہہ رہا تھا ہم اس کی پرورش کریں گے، لیکن حضرت مریم کے نصیب دیکھیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو خدمت کا موقع ملا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا، جو اللہ کے نبی تھے۔ ایک کمرہ بنا کے دے دیا حضرت مریم کو، چھوٹی سی بچی ہے، اس کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں جاتے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کبھی کو کھانے کی چیز لے گئے۔ ایک دن دیکھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، ایسے پھل پڑے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ چھوٹی سی بچی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں بھی پیدائشی جو ولی ہوتے ہیں ان کا ذکر موجود ہے۔ غوث پاک جن کی ہم 11ویں منا رہے ہیں وہ بھی پیدائشی اللہ کے ولی تھے، اور قرآن میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بھی رب نے ذکر فرمایا ہے، یہ بھی پیدائشی اللہ کی ولیہ تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پھل دیکھے پڑے ہوئے، چھوٹی سی بچی ہے، ابھی بولنا بھی نہیں آتا، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی بچی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ جو پھل آئے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم کا اتنا خوبصورت جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر بھی اولاد نہیں تھی، اللہ کے نبی تھے، عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، جس عمر میں اولاد ہوتی ہے اولاد نہیں ہوئی، آپ کی بیوی باغ تھی۔ جب یہ منظر دیکھا، یہ نظارہ دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے، قرآن مجید میں آتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اس حجرے میں کھڑے ہو کر اسی وقت دعا مانگ دی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا فرما دی حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کر۔ کیوں مانگی؟ اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جانتے تھے کہ جو رب بے موسم پھل دینے پر قادر ہے وہ ہمیں اس عمر میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جو رب اس بچی کو بولنے کی طاقت اس چھوٹی سی عمر میں عطا فرما سکتا ہے، وہ میرا رب مجھے اس عمر میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ نظارہ دیکھا دعا کر دی، اللہ رب العزت نے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرما دیا، اور بیٹا بھی بڑی شانوں والا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیا، اور یہ بھی اللہ کے نبی تھے، باپ بھی اللہ کا نبی حضرت زکریا علیہ السلام، آگے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے